میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے. لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے, 9% بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے. 38% سے یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں, قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے, اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے آپ کے صرف ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں, جن میں یقیناً میرا اور آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں کا انحصار زیادہ ہے, بہرکیف پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں ان میں 38 روپے کمی آئی فی لیٹر. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری اس خطے میں پیٹرول کی قیمتیں آج بھی پاکستان میں سب سے کم ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کاروباری حضرات میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی الحمدللہ صنعت کار بیٹھے ہیں. 22.5% جو شرح سود تھی پالیسی ریٹ, وہ آج 12% پہ آ چکا ہے اور یقیناً ان کے کاروبار میں جان پیدا ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ, ایز آف بزنس ایکٹ, کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے. ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں, لیکن میں آپ کا اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں. نچکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں, ان مدات میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے, وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے SOEs کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے, جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا, اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ, اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیاسی زعماء, ہمارے ایکسپرٹس, ہمارے اداروں کے سربراہان, ہماری پارلیمنٹ, ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے, جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. اسی طریقے سے جہاں پر کاروبار کے لیے, صنعت کاری کے لیے میں بہت جلد اپنے صنعت کار بھائیوں اور ایکسپورٹرز سے دوبارہ میٹنگز کا اور میں سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. وہاں پر فیصلے کرنے ہیں ہم نے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی روزوں کے درمیان یا شاید روزوں سے ذرا پہلے ایک میٹنگ کی اپنے ہمارے جو ایگری بزنس کے ایکسپرٹس ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم کئی سالوں سے ہم لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جعلی
جو ہماری جو بیج کی کمپنیاں یہ اپنا بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں. کبھی کسی نے سنا نہیں. آپ یقین کریں کہ وہ شخص یہاں بیٹھے, میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا لیکن ان کی مہربانی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے جب پتہ کروایا تو واقعی کئی سال سے سلسلہ چل رہا تھا. جب میں نے افسر شاہی کو پوچھا کہ جی یہ بات تھی, فلاں بات تھی, اور ہوا کیا, ایک ہفتے میں سب ہو گیا, سب ختم ہو گیا بالکل. تو یہ کرنے سے ہے. اٹ از آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. آپ یقین کریں, آپ بتائیے کہ یہ ہے وہ ہماری, اور افسر شاہی میں بعض بڑے باکمال لوگ ہیں, عظیم پاکستانی ہیں, جنہوں نے واقعی ہر دور میں معیشت کا آگے بڑھانے کے لیے, پاکستان کی گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. لیکن ایسے بھی لوگوں کی کمی نہیں جو صرف فائل لے کے بیٹھتے ہیں اور صبح شام گپوں میں گزارتے ہیں. وہ وقت چلا گیا. اب ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی صبح کی انتظار ہے, اور نئی صبح سورج طلوع ہوا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں اب ایسے کسی فرد کا قطعاً کوئی یہاں پر گزارا نہیں جو کہ قوم کا وقت ضائع کرے, چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال گو کہ یہ پروگرام ہمارا IMF کے ساتھ طے ہوا, لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں, اس سال پچھلے سال ہماری جو ٹیکس کی جو ہماری جو ریسیٹس تھیں ان میں 30% اضافہ تھا. اس سال ہم تقریباً 35% جو محصولات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. گو کہ یہ بھی IMF کے ساتھ جو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے یہ اس سے کم ہے, لیکن ماضی کے مقابلے میں ایک شاندار مثال ہے, اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ خالی FBR کا اکیلے کا کمال نہیں, انہوں نے بڑی محنت کی, ساتھ صنعت کاروں نے, ساتھ ہمارے ٹیکس پیئرز نے, ٹریڈرز نے, سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم اضافہ کر لیں گے تو اسی پروپورشنیٹلی آپ کو قرضوں میں, آپ قرض لینے میں آپ کو سہولت ملے گی, آپ قرض کم لیں گے. اور یہی واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنی دولت خود پیدا کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں, جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے وہاں پر خزانے موجود ہیں. اور 77 سال میں ہم نے اس بارے میں کتنی پیش رفت کی, کسی کو اس کا الزام دینے کی ضرورت نہیں, مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے اگر زراعت کو دیکھیں تو زراعت پاکستان کی جو معیشت ابھی بھی اس میں اتنی سخت ہے کہ 6 مہینے میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ آج ہم اربوں ڈالر کے ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, اربوں ڈالر کی کاٹن. اور اس کے علاوہ مزید کئی ایسے چیلنجز ہیں جس کا میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا. صرف بڑے ادب سے انتہائی عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر اگر ہم اس ملک کی خدمت کریں گے, چاہے آپ سامنے آپ سرمایہ کار ہوں, صنعت کار ہوں, ٹریڈرز ہوں, آپ ہمارے عظیم ایمبیسڈرز ہیں باخدا جو پاکستان کے لیے ایک ڈالر کمانے کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, پروفیشنل بیٹھے ہیں. آپ سب پاکستان کے عظیم آپ ایمبیسڈرز ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے لیے بہتر گورننس مہیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں بار بار موقع نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک موقع عطا فرمایا کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام پیدا ہو چکا ہے. اب اڑان اگر ہم نے بھرنی ہے تو ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ, تو میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے جس کے لیے حضرت قائد اعظم اور لاکھوں لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا جب انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی, اور راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اور انہوں نے خون کے دریا عبور کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان آپ سے پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ اور مجھے بناؤ اور عظیم بناؤ. اور آپ ایک عظیم قوم کے عظیم سپوت ہیں. مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میں یہ تمام آپ میں جوہر موجود ہے, تمام آپ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں. میں اب آتا ہوں آج کے اس محفل کے حوالے سے جو ہمارا جو ایک جو
اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اہم ترین مسئلہ باقی مسائل کے ساتھ وہ ترقی اور خوشحالی، چاہے وہ صنعتی ترقی ہو، زرعی ترقی ہو، چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ترقی ہو، اس میں ایکسپورٹس ہوں، اس میں بجلی کی قیمت ایک حمالیہ نما رکاوٹ ہے. اور اس میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ جب تک کہ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، نہ ہماری صنعت، نہ حرفت، نہ تجارت، نہ ایکسپورٹس، نہ زراعت وہ ترقی کر سکتی ہے. اور یہاں تک پہنچانے میں ہم سب کا حصہ ہے. لیٹ us not go into details and any kind of political point scoring. Suffice to say کہ we're all responsible for this mayhem. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج ہمیں ایک اعتماد کے ساتھ، جب کہ آپ ایک سال کی ایک بہت مشکل سفر طے کر کے آئے ہیں، تو اب آگے مشکلات ضرور ہیں، لیکن جس محنت کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ایک سال کے اندر، تو اب آپ کا حوصلہ اتنا جوان ہونا چاہیے، آپ کی امیدیں اتنی توانا ہونی چاہیے کہ اب آپ آگے تیزی سے دوڑیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر جائیں جو ماضی میں کسی اور نے نہیں کیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ ٹاسک فورس جو سامنے بیٹھی ہے آپ کے سامنے، ویسے تو پوری کابینہ الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آج جس شعبے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس شعبے کے جتنے بھی ہمارے اوپننگ بیٹسمینس، یہ سارے کے سارے اوپننگ بیٹسمین، لاسٹ بیٹسمین کوئی نہیں ہے ان میں، تو یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دن رات کوششیں کی. اور ٹاسک فورس نے تھرو امیجنیشن، انوویٹو پروسیس، تھرو آؤٹ آف باکس تھنکنگ، انہوں نے بڑے بڑے اچھے آپشنز وہ لے کے آئے. اور پھر یقین کریں کہ آئی ایم ایف کو قائل کرنا بذات خود ایک کار ادارت تھا. میں اس کی مثال آپ کو کھلے دل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے ذرا پہلے جو کچھ ہر 15 میں جو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، تو پھر ہم عوام کو وہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز اٹ از. تو اس 15 میں ہمیں تیل کی قیمتیں کم ملیں. میں نے قوم سے خطاب نہیں کیا، ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں، اس بچت کو قوم کو پاس آن نہیں کر رہے، یہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں اس کو ہم استعمال کریں گے. آئی ایم ایف نے اس سے پہلے بھی ہمیں انکار کر دی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، پھر پورا زور لگایا اس پوری ٹیم نے. یقین کریں آپ، انہوں نے بات کی. میں نے پھر یہاں تک کہا کہ اگر ایسی بات ہو تو میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے خود بات کرتا ہوں کہ بھائی ہم کوئی سبسڈی نہیں دے رہے، ہم تو صرف ریٹین کر رہے ہیں وہ جو اپنا کمی ہے تیل کی قیمتوں میں، اس کو پاس آن نہیں کر رہے اور استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے کہ جس سے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں. خدا کر کے کفر ٹوٹا اور آئی ایم ایف قائل ہوا کہ اچھا جی آپ اس کو استعمال کر لیں. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم پہ انہوں نے احسان کیا. بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بڑی بردباری اور تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے پروگرام طے کیا ہے یہ وہ ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور مجھے اور آپ سب کو اس کو آنر کرنا ہے، اس کی ایک ایک آرٹیکل کو اس کو آنر کرنا ہے. اس لیے ہمیں ہر وہ کام جو قوم کی بہتری کے لیے کرتے بھی ہیں، جہاں پر آئی ایم ایف کا شاید اتنا عمل دخل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں تاکہ ایک ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ بریچ ہو چکا تھا 2019 میں 20 میں بالکل ختم ہو گیا تھا، اس ٹرسٹ کو ہم دوبارہ اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. تو بہرکیف اس طرح ہم نے آئی ایم ایف کو منایا. اس پوری ٹیم نے دن رات کاوشیں کی اور پھر الحمدللہ یہ بھی ہوا. اسی طریقے سے یہ آئی پی پیز جو ہیں، مجھے آئی پی پیز کے خلاف کچھ نہیں کہنا. آئی پی پیز جب لگے بہت اچھے انہوں نے کام کیا، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی اس سال میں کہ بھئی آپ نے بہت کما لیا، 100% نہیں، 200% نہیں،
कई 100% कमा लिया, उसके अलावा और भी जो गुडीज़ होती हैं वो भी आपने हासिल कर ली, तो अब कौम को इसका फ़ायदा दें, आएँ हम हमारे साथ नेगोशिएट करें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने न सिर्फ इस बिज़नेस में और बिज़नेस में बेपनाह दिया है। मैं समझता हूँ, यकीन कर लें कि आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके लिए इस टीम ने IPP के साथ जिस तरह ये इंगेज हुए और जिस तरह नेगोशिएट किया, मैं समझता हूँ कि पूरी टीम इंतहाई लायक तहसीन है। मेरी गुजारिश है कि इनके लिए भरपूर तालियां लगाएं। और इसमें भी इसको लीड किया